یہ بار بار عذاب مانگتے اور کہتے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا. اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ سورۃ الانعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس زمانے میں جو حالات تھے کہ کفار مکہ شرک کیا کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، اور پھر کہتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، آئیتکم، ذرا تم بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی اس وقت پوجا کرو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ضمیر خود ملامت کرتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. تو ایسے عذاب کے وقت وہ اللہ ہی کو یاد کریں گے. بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ ہی کو یاد کرو گے. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر وہ چاہے گا تو تمہاری مشکل کو، جس مشکل میں تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، وہ دور کر دے گا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم ان بتوں کو بھول جاؤ گے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. پھر یہ تو مشرکوں کی مذمت ہے. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں، کتنا بھی گناہگار مسلمان ہو، نماز ایک نہیں پڑھتا اور گناہوں میں پڑا رہتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس پر مشکل آتی ہے تو اسے اللہ ضرور یاد آتا ہے. یعنی اس کا ضمیر ملامت ضرور کر رہا ہے، اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا ہے اور گناہوں میں یہ آواز دبی ہوئی ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے اب نیا وار کیا ہے. وہ نیا وار یہ ہے کہ لوگوں کو ماڈرن، روشن خیال ہونے کا تصور دے کر یہ تصور دیا جائے کہ تم یہ جو گناہ کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو. جب گناہ کا تصور ہی ختم ہو جائے اور ضمیر کی آواز کو ایسا دبا دیا جائے کہ وہ مشکل میں بھی نہ اٹھے، تو ایسے کئی لوگ ہیں کہ مشکلات میں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے.